علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ جا رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے میں کہاں پہنچا ہوں بیان میں صاحب۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی فدق کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ بھائی تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں تو یہ فرق میں نے کر لیا کہ اگر راوی فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو اہل سنت اسے مانتے ہیں، اور فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو شیعہ اسے مانتے ہیں۔ مجھ سے ابھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک جوان نے، اہل سنت ڈاکٹر نے سوال کیا، یوم حسین میں تھے ابھی ہم کچھ دن پہلے، نے کہا کہ جی آپ صحیح بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ایک علم کی کتاب ہے، علم جہاں سے ملے لے لو، اس میں جتنی بھی روایات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو ہمارے ہاں حدیث لینے میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حدیث نہیں لیتے جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو۔ اور ان کتابوں کے اندر 11 سے زیادہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، ساری نہیں، یعنی اگر 6000 حدیثیں ہیں تو 6 کی 6000 میں نہیں ہیں وہ لوگ، چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کے دشمنوں سے روایت لی گئی ہے، یعنی راوی اہل بیت کے دشمن ہے، تو بس جس روایت کی سند میں اہل بیت کا دشمن آ جائے گا راوی کے طور پر، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو خود دیندار ہو۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مولا حسین کا گلا کاٹے وہ تمہارے نزدیک دیندار ہو، ہم اس کو دیندار مانیں؟ تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے۔ اچھا، حدیث کی بھی قسمیں ہیں، اگر میرے اعمال سے متعلق حدیث ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر اخلاقیات سے متعلق ہے، سماجیات سے متعلق ہے، تو وہ حدیث تو کوئی روڈ چلتا ہوا بھی کوئی اچھی بات کرے ہمیں لینی چاہیے، ہم جسے جانتے نہیں ہیں وہ اگر اچھی بات کرے تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ تو لیکن جو حرام حلال والی ہیں، فقہ سے متعلق احادیث ہیں، جو قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث ہیں، ہمارے عقائد سے متعلق احادیث ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں لیتے جس میں راوی کوئی ایک ایسا بھی ہو جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہو۔ میں نے عرض کیا کہ 11 سے زیادہ افراد ہیں کہ جو ان 6 کتابوں کے اندر راویوں کے طور پر لیے گئے ہیں جن سے حدیثیں لی گئی ہیں، لہٰذا ہم اس زاویے سے حدیث کو، اب حدیث تو یہ ہو سکتا ہے کہ سنی شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور صاحب و مماتی اور حیاتی، اہل سنت میں یہ فرق بھی ہے، اور سیرت والے اور محفل والے، میلاد والے، ایک فرق ہمارے بھائیوں کے یہ بھی ہے۔ کون سا گروپ ہے؟ یہ میلاد والا ہے۔ یہ کون سا گروپ ہے؟ سیرت والا ہے، یعنی وہ ربیع الاول کے اندر محفل میلاد نہیں کرتے، وہ سیرت کے جلسے کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم سیرت کے جلسے نہیں کرتے، ہم تو محفل میلاد کرتے ہیں۔ پھر ایک تقسیم یہ ہے کہ یہ مماتی ہیں، ایک تقسیم یہی حیاتی ہیں۔ مماتی حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اہل سنت بھائیوں کا یہ کہتا ہے کہ نبی ابھی زندہ ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ مر گئے، کوئی ہماری آواز نہیں سنتے، ان سے بات کرنا فضول ہے، ان پہ درود بھیجنا فضول ہے، انہیں سلام کرنا فضول ہے۔ یہ مماتی عقیدہ ہے۔ یہ تقسیمات ہیں، تو ہم اس میں بحث میں نہیں جا رہے۔ دیکھیے یہ والے عنوانات تو مسلکی بنیاد پر تقسیم ہیں، مگر تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی۔ وہی طبری سے میں بھی لیتا ہوں تاریخ، وہی طبری سے اہل سنت بھی لیتے ہیں، ابن حشام سے ہم بھی تاریخ لیتے ہیں، ابن حشام کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم بھی پڑھتے ہیں، اسی ابن حشام کی تاریخ سے یعقوبی، ذہبی، مسعودی، جتنے بھی تاریخ دان اول صدر اسلام کے اور پہلے زمانے کے گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، وہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سنی بھی اس سے لیتا ہے، ہم بھی اس سے لیتے ہیں۔ ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جمل ہوا ہے، نہروان کا واقعہ ہوا ہے، صفین کا واقعہ ہوا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، حدیثوں کی کتابیں بھی ہماری نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی کے کوئی 20-25 اہل سنت جوان آئے اور ایک لمبی فہرست انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ کیوں کرتے ہیں، ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ آپ صحیح کرتے ہیں۔ اچھا، کرتے ہمیں آپ کی کتابوں سے دکھائیں، ہماری مشکل دوہری ہے، بلکہ بعض اوقات تو سحری اور چوہری ہے، کیونکہ میں کتاب دکھاتا ہوں، ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، میں نے وہ کتاب ان کو بتائی، کہنے نہیں یہ تو بریلویوں کی، ہم تو دیوبندی ہیں۔ پھر میں نے دوسرا والا دیا تو کہنے دوسرا بولا کہ یہ تو دیوبندیوں کے، ہم تو بریلوی ہیں۔ میری یہ بھی مشکل ہے، اگر میں کسی اپنے بھائی کو، اپنے جان کو، اپنی عزیز کو، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا مجھے سمجھاؤ یا میری سمجھو، کرنا پڑے گا نا، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو یا تو میری سمجھو یا مجھے سمجھاؤ، یا میرا ہاتھ بندھوا دو یا کھول لو، بھائی یہ تو رہے گا نا، یہ تو ہوگا نا، ہم ساتھ رہتے ہیں نا، سگے بھائی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سگے بھائیوں سے کم تھوڑی ہیں، ہماری تو جان ہے یہ۔
ہماری آبرو ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم رشتہ بھی ہیں، پڑوس بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک میری مشکل ہے کہ میں یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو نہیں ہماری نہیں ہے، تو مجھے اپنی بھی حوالہ دینا. تو ہم نے ان جوانوں کو کہنے لگے جی ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب زہرا پہ دروازہ گرا، ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب سیدہ زہرا کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی. جی ہم نے دکھا دی ان کو کتاب، کئی کتابیں دی، ان میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامۃ و سیاست. اس کے پہلے ہی صفحوں پہ 4 نمبر صفحے کے اوپر پوری داستان لکھی ہے کیف یبایع علی ابا بکر، کیسے حضرت علی نے بیعت کی. وہ پوری داستان ہے بیعت کیسے کی ہے، یعنی ان کے مطابق بیعت کا پورا قصہ. ایک دفعہ بھیجا، علی کو بلانے نہیں آئے، کہا میں نہیں آؤں گا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. دوسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. تیسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. چوتھی دفعہ کہا ہم خود لینے چلتے ہیں. جناب زہرا نے آ کے کہا میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں گھسائیں گے. بیوی نے فرمایا تمہیں یہ سب لکھا ہے، معتبر نام ہے ہمارے بھائیوں کا. بیوی نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ گھر کس کا ہے، تم گھر میں گھساؤ گے، اس گھر میں کون رہتا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ کہ کوئی بھی رہتا ہو ہم گھر میں گھسائیں گے. اور اس کے بعد دروازے کو آگ لگائی گئی کیونکہ بیوی کنڈی نہیں کھول رہی تھی، بیوی دروازہ نہیں کھول رہی تھی. پھر اس دروازے کو آگ لگائی گئی اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو اس دروازے کو لات مار کے گرایا گیا اور پھر علی کو پکڑ کر لے گئے دربار کے اندر اور پھر ایسے علی نے بیعت کر لی. یہ ہے بیان. تو یہ روشن ہے کہ ہم بیزار ہیں ان لوگوں سے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.